بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ام بن خلف کے غلام تھے، بکریاں چرانے کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ ایمان فروز واقعہ۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک مکمل سنیں، بہت دلچسپ واقعات ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ام بن خلف کے غلام تھے، بکریاں چرانے کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ ایمان فروز واقعہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان 7 صدقائن میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ام بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چراوے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے سفر حاضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس میں دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ پاک کا کام۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوریدہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی اپنا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے روئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسا کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک آپ کو صحرا کی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا اپنے ناپاک ہاتھوں میں سے ان معصوم چہرے پر بے تحاشا پتھر مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، عمرو بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ وہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آخر تک ہار کر کہنے لگے، بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کافروں کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بے تاب ہو گئے۔ کافر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والا ظلم کا ذکر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مصائب سن کر اشک بہار ہو گئے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کچھ روپے ہوتے تو بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا، مجھے بلال رضی اللہ عنہ خرید دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خرید دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیا۔
یہ تھی پیارے دوستوں آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو